ایک اور سوال جو تمام مسلمانوں کے دل میں ہے، اور وہ ہمارے دلوں کا درد بھی ہے، ہمارے دلوں کا درد بھی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی کے دل میں نہیں ہوگا. مثلا کشمیر اور فلسطین، کشمیر اور فلسطین، بچپن سے جب سے ہم پیدا ہوئے ہم ایک دعا سنتے آئے ہیں کہ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی زندگی پہ ان کو آزادی نصیب فرما، کہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما. یہ دعا میں جب سے ہم نے وہ سنبھالا ہے ہمارے مسجدوں میں، گھروں میں، خانہ کعبے میں، لیکن یہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی. میں نے اس بات میں جب میں شروع میں آیا تو میرے دل میں جب میں نے اس پہ سوچنا شروع کیا تو میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ یہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، میں ایک عام انسان ہوں، مجھ سے خطائی ہوئی ہے، تو جب میں دعا کرتا ہوں مجھے نہ مانگنے کا طریقہ آتا ہے نہ مجھے دعا کرنے کا طریقہ آتا ہے، تو میری دعا تو قبول نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، میں مان سکتا ہوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں ہمارے اندر، ہمارے مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے نام ہیں علماء کرام کے، وہ بھی تو دعائیں کرتے ہیں. خانہ کعبے کا امام ہے وہ بھی تو دعا کرتا ہے. جو چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، وہ بھی تو نمازوں میں دعا کرتے ہیں. صبح شام دعائیں کر رہے ہیں. بالکل. خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی تو ان کے لیے دعائیں کرتی ہے. تو پھر ہماری دعائیں رنگ کیوں نہیں لاتی؟ اور یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی تھی کہ یا اللہ ہم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ ہماری ان دعاؤں سے ان لوگوں کی زندگی میں اتنا سا بھی کوئی آسانی نہیں آتی. صحیح. تو میں اس پہ بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یہ ایسا کیا ہے. صحیح. اس کا جواب اللہ کی کتاب کے علاوہ اور کہیں پہ بھی نہیں ہے. بے شک. کسی سے جب میں نے اس پہ ریسرچ شروع کی، کوئی کہتا ہے نہیں جی ہمارے دعائیں ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں جی ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہے، ہم آخری زمانے کے ہیں اس وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. صحیح. مطلب ہر بندہ اپنے پوائنٹ آف ویو دے رہا تھا، لیکن کوئی مجھے مطمئن نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے اللہ کا کلام کھولا اور اس میں سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ مومنوں تم اللہ کے لیے اور ان مظلوم مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے کیوں نہیں نکلتے جو کہتے ہیں کہ اس شہر سے جہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں ہمیں نکال، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار بنا کر بھیج. صحیح. اب اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے اٹھنا ہے، ان مظلوموں کے لیے تم نے آواز اٹھانی ہے. صحیح. صحیح. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو کہتے ہیں کہ آپ ہی کچھ کریں. اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ مومن اگر تم ہو، کیونکہ مومن وہ ہے جو آخرت کے بدلے اپنے اس دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالتا ہے. صحیح. صحیح. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں حکم کیا ہے کہ ان مظلوم لوگوں کے لیے آپ کیوں نہیں نکلتے. صحیح. اور مجھے افسوس ہے کہ 70 سال سے 65-70 سال سے جو کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ہم نے بڑے دیکھے ہیں، ہماری آرمی بھی کچھ کر رہی ہوگی، حکومت بھی کچھ کر رہی ہوگی، لیکن مجاہدین بھی ہے جو وہاں پہ جہاد کے لیے بھی جاتے ہیں. لیکن کچھ تو ایسا ہے کہ ہمارے ان 70 سالوں میں اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کچھ تو غلط ہو رہا ہے. ہمارا کوئی طریقہ کار ایسا ہے کہ جو غلط ہے. صحیح. کہ ان 70 سالوں میں، اور جس طریقے سے اگر ہم آگے بھی چلے، اگر اس طریقے سے ہم آگے بھی چلے تو 70 سال مزید لگیں گے، لیکن ان لوگوں کی زندگی نہیں بدلے گی. وہاں کے لوگ جو انتظار میں ہیں کہ شاید یہاں سے اس پاکستان سے کوئی جائے گا اور ان کی مدد کرے گا، یا مسلم امہ کی طرف سے کوئی بھی اٹھے گا. ٹھیک ہے. ہم نے بڑے دیکھے کہ اقوام متحدہ کو اپیلوں پہ اپیلیں ہو رہی ہے. ہم نے ہاتھوں کی زنجیریں بھی دیکھ لی بنا کے. صحیح. ہم نے آدھا گھنٹہ کھڑے بھی ہو گئے. ہاں بالکل. ہم نے
ان کے لیے جو ہے نا آواز بھی بلند کی ہے، لیکن یہ آواز کی بات نہیں کافی ہے، نہیں ہے. بالکل یہ کافی نہیں ہے. صحیح. میں تو کہتا ہوں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں اجازت نہیں ہے صحیح. کچھ کرنے کا یا کچھ بھی. تو کیا اللہ کے حضور جب میں جاؤں گا، آپ جائیں گے، کیا یہ کافی ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ جو ہمارے حکمرانوں اور آرمی یا جو بھی اقتدار کے لوگ ہیں وہ کچھ کر نہیں رہے تھے؟ تو کیا وہ میرے اعمال کا جواب دہ ہے؟ نہیں. وہ میرے اعمال کا جواب دہ نہیں ہے. جی. تو یہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ میرے جیسے انسان اور آپ جیسے لوگ، کیونکہ انقلاب جب بھی آتا ہے وہ کوئی حکومت یا ایک ٹرین آرمی نہیں لا سکتی. انقلاب جب لاتا ہے تو وہ عام لوگ ہوتے عام ہیں، لوگ ہوتے ہیں. جو عوام جس کو بولتے ہیں وہ عوام لا سکتے ہیں. تو ہمیں سب کو مل کر عملاً کچھ کرنا ہے. ہمیں تو کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، جہاں جہاں مسلمان ہیں، مسلمان پس رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور آج جو مسلمانوں کے مظلومیت کا، کہ میں جہاں بھی دیکھتا ہوں کہ مسلمان اس پوری دنیا میں مظلوم ہے، بالکل اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا بالکل. کہ ایسا کیا وجہ ہے، ہم نے ایسا کیا چھوڑا تھا. اگر آپ کو میں ایک لفظ، ایک جملے میں ساری بات کمپلیٹ کر دوں تو وہ کہ، یا یہ ایک کویسچن ہے، یہ ایک سوال ہے کہ آج کے مسلمان اور 1400 سال پہلے کے مسلمان میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ واہ. صحیح. کہ آج کے مسلمان اور 1400 سال پہلے جو تحریک ہوئی تھی، جب ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے نکلے تھے اور پھر وہ پوری دنیا پہ کیسے چھا گئے. تو اگر میں آج آپ کو ایک ہی جملے میں اس کا جواب دوں، اس دور کے مسلمان میں اور آج کے دور کے مسلمان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ فرق صرف ایک ہے کہ وہ اپنی دین پہ چلتے تھے اور ہم نے تاریخ کو اپنا دین بنا لیا. صحیح بات.